بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقبال رمضان کے حوالے سے جو اللہ کے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، جو مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے، اس حدیث پاک کے ابتدائی الفاظ کے حوالے سے بیان ہو چکا، وضاحت ہو چکی۔ مزید کچھ باتیں اسی حدیث پاک سے میں بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وشہر المؤاسات، کہ ماہ رمضان غم خواری کا مہینہ ہے، دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنے کا مہینہ ہے، دوسروں کا احساس کرنے کا مہینہ ہے۔ اب دیکھیں نا کہ انسان سارا دن روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ کر انسان کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، اور یہ ماہ رمضان کا روزہ انسان کو پیغام دیتا ہے کہ انسان تو نے چند دن روزے رکھے تو تمہیں بھوک کا احساس ہوا ہے، تمہیں چاہیے کہ ان لوگوں کا بھی احساس کر، ان لوگوں کا بھی خیال کر جنہیں سارا سال 2 وقت کی روٹی بھی پیٹ بھر کر میسر نہیں آتی ہے۔ اگر کسی انسان کو دوسروں کے بھوک کا احساس نہ ہوا ماہ رمضان کے روزے رکھ کر بھی، تو اس نے ماہ رمضان کے روزوں کا پیغام صحیح طور پر سمجھا ہی نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ وشہر المؤاسات، غم خواری کا مہینہ ہے۔ کوئی غریب ہے اس کو راشن دو، کوئی غریب ہے اس کو کھانا دو، کوئی غریب ہے تو اس کو جتنا ہو سکے انسان اس کی مدد کرے، کہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک بیان کیا گیا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، سخاوت کرنے والے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، اور جب ماہ رمضان آتا تو آپ کی ملاقات جبرائیل سے ہوتی، تو ماہ رمضان میں جبرائیل سے ملاقات ہوتی تو آپ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے ہو جاتے، بہت زیادہ اللہ کی راہ میں دینے والے ہو جاتے۔ وَكَانَ يَلْقَاهُ فی کل لیلۃ من رمضان، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ماہ رمضان کے ہر رات میں جبرائیل سے ملاقات فرماتے۔ فیدارسہ القرآن، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جبرائیل سے دور فرماتے، قرآن مجید کے مطالعہ فرماتے۔ فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، او کما قال، صحیح بخاری کے اندر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سخاوت ماہ رمضان میں جس طرح تیز ہوا ہوتی ہے، آپ علیہ السلام کی سخاوت بھی تیز ہوا کی طرح ہو جاتی۔ ہوا چلے تو ہر ایک کو محسوس ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو سخاوت ہوتی وہ ہر ایک کو پہنچتی، ہر ایک کی مدد کرتے، ہر ایک کی ضرورت پوری کرتے۔ کب؟ ویسے تو آپ پورا سال ہی اللہ کی راہ میں لٹاتے رہتے، خرچ کرتے رہتے، لیکن ماہ رمضان میں آپ کی سخاوت کا دریا جوش پر ہوتا، جوبن پر ہوتا، آپ ہر ایک کو عطا فرماتے۔ تو ایک امتی کو چاہیے اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے دیے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس لیے کہ ماہ رمضان کون سا مہینہ ہے؟ شہر المؤاسات، غم خواری کا مہینہ ہے، دوسروں کا احساس، دوسروں کے دکھ درد کا احساس کرنے کا مہینہ ہے۔ دیا ہے اللہ نے تو اللہ کی راہ میں لٹاؤ، اللہ پاک اور عطا فرما دے گا۔ اب اس حدیث پاک کے اگلے الفاظ، من فطر صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان ماہ رمضان کے اندر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو 2 انعام پہلے بیان کیے۔ فرمایا وَكَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ، ایک تو یہ اس روزے کے افطار کروانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن علماء کرام، اللہ علماء حق کو اپنی رحمتوں سے نوازے، آمین۔ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہاں پر گناہوں کی معافی سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہ جب تک انسان سچی توبہ نہ کر لے، جو حقدار کا حق بنتا ہے وہ دے نہ دے، اللہ کا حق انسان جس طرح قضا ہوگی نمازیں ان کو ادا نہ کر لے، اس طرح روزے رہ گئے ہیں ان کو انسان رکھ نہ لے، تو اس وقت تک انسان کے یہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ وَكَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ، جو انسان کسی کا روزہ افطار کروا دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
دوسرا انعام وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک عمل کی وجہ سے اس انسان کو دوزخ سے بھی نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا انعام وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، فرمایا کہ جو انسان کسی روزے دار کو روزہ افطار کروائے، روزے دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اس روزہ افطار کروانے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزہ رکھنے والے کے برابر جو اجر ملنا ہے، اللہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ثواب اور اجر عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس سے یہ نہ مطلب لے لیا جائے کہ بس مجھے روزہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے، میں افطار کروا دوں گا مجھے ثواب مل جائے گا، یہ ثواب کی بات ہے، لیکن جو فرض ہے وہ اپنی جگہ ہے، ہر حال میں روزے رکھنے لازم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، تو کیا فرمایا من فطر صائما، جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کروائے، کان لہ مغفرۃ للذنوب وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا تو صحابہ کرام نے عرض کی، قالوا لیس کلنا نجد ما نفطر الصائم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں، لیس کلنا، ہم تمام ایسے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو روزے دار کو روزہ افطار نہیں کروا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ثواب لینا چاہتے ہیں لیکن تیری استطاعت نہیں ہے تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یؤتی اللہ تبارک و تعالی ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مزقۃ لبن او کما قال۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیارے صحابہ، جو انسان ماہ رمضان میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کروا لے، یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ چیزیں دے دے، فرمایا پانی کے ذریعے افطار کروا دے، پانی کا گھونٹ ہی پلا دے، دودھ کا انسان گھونٹ پلا دے، تھوڑا سا دودھ دے دے تاکہ وہ روزہ افطار کر لے، یا کھجور دے کر روزہ افطار کروا دے، معمولی چیز دے کر بھی کسی کو روزہ افطار کروا دے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معمولی چیز دینے کے بدلے میں بھی کہ روزہ افطار کر لے سامنے والا، اس انسان کو بھی یہ سارا اجر ثواب اور صلہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، روزے کے اندر اللہ کی عبادت کریں، لیکن اگر اللہ نے مال دیا ہے تو کوشش کریں روزے دار کو روزہ افطار کروائیں، چاہے شربت پہ نہ کر۔ اب یہ مسجدوں میں شربت لوگ تقسیم کرتے ہیں، دودھ یہاں پر تقسیم ہوتا ہے، یا انسان کھجورے دیتے ہیں۔ اب یہ سارا کیا ہے؟ اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ جو انسان روزہ افطار کرواتا ہے کسی چیز بھی کے ساتھ بھی، چاہے کھجور ہے، دودھ ہے، شربت ہے، پانی ہے، کھانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کروانے والے کو بھی محروم نہیں کرتا ہے۔ اور ابن خزیمہ نے حدیث پاک کے ان الفاظ کو بھی روایت کیا ہے، وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا، جو انسان کسی روزے دار کو سیراب کرے بہت زیادہ، دیکھیں جتنی بھوک ہے، پیاس ہے، اس انسان کی پیاس کو مٹائے، پلا کر، دودھ پلا کر، پانی پلا کر، اشبع صائما، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سقاہ اللہ تبارک و تعالی من حوضی شربتا لا یظمأ ابدا حتی یدخل الجنہ او کما قال۔ فرمایا جو انسان کسی روزے دار کو سیراب کرے، اس کو پلائے جتنی اس کی طاقت ہے، جتنی اس کی پیاس ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انعام یہ عطا فرمائے گا، جب قیامت والا دن ہوگا تو میرے حوض کوثر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حوض کوثر ہے، فرمایا میرے حوض سے اللہ اس کو پلائے گا، لا یظمأ ابدا، جب میرے حوض کوثر سے جو پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، حتی یدخل الجنہ، حتیٰ کہ اس انسان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ماہ رمضان شہر المعاصات، غم خاری کا مہینہ ہے، دوسروں کا احساس کریں۔ ماہ رمضان کے اندر روزے دار کو افطار کروانے کے بدلے میں اللہ بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اپنی طاقت کے مطابق انسان دوسروں کو دے، افطار کروائے، اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے کھانا کھلائے، پانی پلائے، دودھ پلائے، شربت پلائے، اس پر اللہ تبارک و تعالی انسان کو بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ حدیث پاک کے الفاظ کچھ مشکات شریف کے اندر ہیں اور کچھ الفاظ ابن خزیمہ نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا، ان کو میں نے بیان کیا ہے۔ فضیلت کے حوالے سے الفاظ ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آنے والا ماہ رمضان اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غم خاری دوسروں کے ساتھ دکھ درد کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیا ہے اللہ دوسروں کا روزہ افطار کروانے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
اس حدیث پاک کے کچھ الفاظ باقی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالی مجھے ہمت دے، توفیق دے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔